ناظرین و سامعین، خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے خلائی پروگرام اور اس کی حقیقت کے بارے میں۔ پاکستان نے خلائی تحقیق کے میدان میں کیسے قدم رکھا، اس کے مقاصد کیا ہیں اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں، آئیے اس بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ پاکستان نے اپنے خلائی پروگرام کا آغاز 1961 میں کیا، جب اسپیس اینڈ ایئر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیٹی یعنی اسپارکو کا قیام عمل میں آیا۔ یہ وقت تھا جب دنیا میں خلائی دوڑ کی شروعات ہو چکی تھی اور کئی ممالک خلا میں اپنی موجودگی بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسپارکو کا بنیادی مقصد پاکستان کو خلائی تحقیق اور ٹیکنالوجی اور خود کفیل بنانا تھا۔ اس کے بانی ڈاکٹر عبدالسلام، جنہوں نے بعد میں نوبل انعام بھی حاصل کیا، کی قیادت میں اسپارکو نے ابتدائی مراحل میں ہی کچھ اہم کامیابی حاصل کی۔ پاکستان نے 1990 میں اپنے پہلے سیٹلائٹ بدر-1 کو خلا میں بھیجا، کیونکہ یہ پاکستان کا پہلا قدم تھا جس نے اسے خلائی ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا۔ بدر-1 نے بنیادی طور پر زمین کی تصاویر فراہم کی اور کمیونیکیشن میں مدد دی، لیکن بدقسمتی سے بدر-1 کے بعد پاکستان کا خلائی پروگرام سست روی کا شکار رہا۔ مختلف تکنیکی اور مالی مشکلات کی وجہ سے پاکستان اپنے خلائی مشن کو اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھا سکا۔ اس کے علاوہ حکومتی ترجیحات میں تبدیلی اور مناسب فنڈنگ کی کمی بھی رکاوٹیں بنی۔ تاہم حالیہ سالوں میں پاکستان نے اپنے خلائی پروگرام کو دوبارہ فعال کیا ہے۔ 2001 میں اسپارکو نے اپنی نئی حکمت عملی متعارف کرائی، جس کے تحت پاکستان نے 2011 میں پکس اور پرائیڈ نامی 2 سیٹلائٹ خلا میں بھیجے۔ اسی دوران پاکستان نے 2011 میں چین کی مدد سے اپنی مواصلاتی سیٹلائٹ پاک سیٹ 1R کو بھی خلا میں بھیجا، جو کہ ملکی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے کے لیے اہم تھا۔ اس کے بعد 2018 میں پاکستان نے PRSS-1 کو بھی خلا میں بھیجا، جو زمین کی نگرانی اور قدرتی وسائل کے انتظام میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں حقیقت کی۔ پاکستان کا خلائی پروگرام ابھی بھی اپنی ابتدائی مراحل میں ہے اور ہمیں طویل سفر طے کرنا ہے۔ دیگر ممالک کی نسبت پاکستان کے خلائی مشن میں مالی اور تکنیکی وسائل کی کمی ہے، مگر حکومت اور اسپارکو کی کوششیں جاری ہیں۔ آج پاکستان کے خلائی پروگرام کا مقصد جدید ترین سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا حصول، خلا میں مستقل موجودگی اور زمین کی نگرانی کے ذریعے قدرتی آفات کا پیشگی اندازہ لگانا ہے۔ اسپارکو کا مقصد مختلف سائنسی اور تکنیکی منصوبوں کے ذریعے ملک کو خلائی ٹیکنالوجی میں خود کفیل بنانا ہے۔ اسپارکو مختلف تعلیمی پروگرامز اور ورکشاپس کے ذریعے نوجوانوں کو خلائی سائنس کی طرف راغب کر رہا ہے۔ مختلف یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے منصوبے بھی جاری ہیں، تاکہ نئی نسل کو اس میدان میں بہترین مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ پاکستان کے خلائی پروگرام کی ترقی میں بین الاقوامی تعاون بھی شامل ہے۔ چین، روس اور دیگر ممالک کے ساتھ مختلف منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے تاکہ جدید ترین ٹیکنالوجی اور تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ پاکستان کے خلائی پروگرام سے مختلف شعبوں میں فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ زراعت، ماحولیات، قدرتی وسائل کا انتظام اور کمیونیکیشن۔ تاہم اس میدان میں آگے بڑھنے کے لیے مسلسل محنت، وسائل اور حکومتی تعاون کی ضرورت ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد عالمی منظرنامہ تبدیل ہو چکا تھا۔ عالمی طاقتیں جان گئی تھیں کہ آنے والا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، جس میں میدان جنگ کی بجائے جنگیں ٹیکنالوجی سے لڑی جائیں گی، اور روس اور امریکہ کے درمیان خلائی دوڑ عروج پر تھی۔ ایسے میں 12 ستمبر 1962 کو سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے اعلان کیا کہ 60 کی دہائی کے اختتام تک امریکہ اپنا پہلا خلا باز چاند پر بحفاظت اتارے گا۔ کینیڈی کے اس اچانک اعلان کے بعد ناسا کے انجینئرز اور سائنسدان شدید دباؤ میں تھے۔ دیگر وجوہات کے علاوہ ان کے پاس مشن کی ٹراجیکٹری یا وہ راستہ جس سے چاند پر محفوظ لینڈنگ اور زمین پر واپسی ممکن ہوتی، اس کے متعلق درست اعداد و شمار نہیں تھے۔ اس دور میں جو لوگ یہ طویل اور کٹھن کیلکولیشن کیا کرتے تھے، انہیں ہیومن کمپیوٹر کہا جاتا تھا۔ اس حوالے سے افریقی نژاد کیتھرین جانسن نے اہم کردار ادا کیا،
جو اس سے پہلے خلاباز جان گلن کے زمینی مدار کے گرد مشن کے لیے بھی انتہائی درست اعداد و شمار فراہم کر چکی تھی۔ اپولو سیریز کے مشن میں پاکستانی سائنسدانوں نے کس طرح معاونت کی؟ ناسا کے سائنسدانوں کو ایک مسئلہ یہ بھی درپیش تھا کہ انہیں بحر ہند کے اوپر فضائی صورتحال جاننے کی ضرورت تھی، جسے وہ بلیک ہول آف ڈیٹا کہا کرتے تھے۔ اس ریجن سے بالائی ایٹماسفیئر میں ہواؤں کے دباؤ، ان کی رفتار، درجہ حرارت اور مکمل اسٹرکچر کی تفصیلی معلومات مل سکتی تھیں۔ ناسا کے ماہرین نے خطے کے سب ہی ممالک کو اس تجربے کی آفر کی تھی، جس میں بھارت بھی شامل تھا۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں پاکستان کے صدر جنرل ایوب خان امریکہ کے دورے پر گئے، جن کے ساتھ ان کے سائنسدان مشیر ڈاکٹر عبدالسلام بھی تھے۔ ڈاکٹر طارق مصطفیٰ اس دور میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن میں سینئر انجینئر، جنہوں نے بعد ازاں رہبر 1 راکٹ لانچ پروجیکٹ کو لیڈ کیا۔ اس حوالے سے ڈوئچے ویلے سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر طارق مصطفیٰ نے بتایا کہ 1961 میں وہ امریکی ایٹامک انرجی کمیشن لیبارٹری اوک رائج میں 2 سالہ فیلوشپ پر تھے۔ جولائی 1961 میں ڈاکٹر عبدالسلام نے انہیں کال کر کے ناسا کی آفر کے بارے میں بتایا۔ ناسا کے ساتھ پاکستان کا یہ تعاون 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلے پاکستانی سائنسدانوں کو راکٹ رینج تیار کر کے ناسا کو درکار ڈیٹا فراہم کرنے کے لیے بخارات کا تجربہ کرنا تھا، جبکہ دوسرے حصے میں 1961 سے 1954 تک مزید راکٹ تجربات کرنے تھے۔ ڈاکٹر طارق بتاتے ہیں کہ اس وقت ان کی ٹیم پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا حصہ تھی اور اسپارکو کی باقاعدہ تشکیل نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہی ماہ میں پاکستانی سائنسدانوں کی ٹیم کو آئس لینڈ راکٹ رینج کا دورہ کروایا گیا اور ضروری ساز و سامان کے علاوہ تربیت بھی فراہم کی گئی۔ اس ٹیم میں ڈاکٹر سلیم محمود، احمد ضمیر فاروق، سکندر زمان اور محکمہ موسمیات سے رحمت اللہ شامل تھے۔ ان سائنسدانوں نے دن رات محنت کر کے بلوچستان کے ساحلی علاقے میں نہ صرف راکٹ رینج قائم کی، بلکہ صرف 9 ماہ کے قلیل عرصے میں پاکستان کے پہلے راکٹ رہبر 1 کی کامیابی کے ساتھ تجربہ کر کے متعلقہ ڈیٹا ناسا کے ماہرین کو فراہم کیا۔ رہبر 1 کے لانچ کے ساتھ کیا تجربہ کیا گیا؟ ڈاکٹر طارق مصطفیٰ بتاتے ہیں کہ ناسا کے ماہرین کو اپولو سیریز کے لیے بحیرہ عرب کے اوپر چند مخصوص مقامات پر بخارات کی تصاویر درکار تھیں۔ اس مقصد کے لیے سومیانی کے اطراف میں 5 مقامات پر کیمرے نصب کیے گئے اور 11 جون 1962 کو رہبر 1 راکٹ کے ذریعے 50 سے 100 میل کی بلندی پر سوڈیم کے بخارات چھوڑ کر مطلوبہ تصاویر حاصل کی گئیں۔ اس تجربے سے جو ڈیٹا حاصل ہوا، اس سے ان کی ٹیم کو بحیرہ عرب کے اوپر موسموں کے پیٹرن، بادلوں کا بننا اور سائیکلون وغیرہ کے متعلق اہم معلومات بھی ملیں۔ اس کامیاب تجربے کے ساتھ پاکستان مسلم دنیا کا پہلا اور عالمی سطح پر 10واں ملک بن گیا جس نے اپنا راکٹ لانچ کیا تھا۔ بھارت نے یہ سنگ میل 15 ماہ بعد نومبر 1963 میں عبور کیا۔ رہبر سیریز کا دوسرا راکٹ چند دن بعد 11 جون 1962 کو لانچ کیا گیا۔ ڈاکٹر طارق مصطفیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے پوری نگرانی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا اور 1969 میں اسپارکو کے میر پور میں بنائے گئے راکٹ پلانٹ میں رہنما اور شہپر سیریز کے راکٹ کامیابی کے ساتھ تیار کیے گئے۔ اگلے برسوں میں اسپارکو کو فنڈز کی کمی کے علاوہ انتظامی معاملات میں مسائل کا بھی سامنا رہا۔ رہبر 1 راکٹ لانچ ٹیم کے ایک رکن سلیم محمود، جو اسپارکو کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، بتاتے ہیں کہ فی الوقت اسپارکو ساؤنڈنگ راکٹ، کمیونیکیشن اور ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان نے 2011 میں چین کے تعاون سے اپنا پہلا کمیونیکیشن سیٹلائٹ پاک سیٹ 1R لانچ کیا، جس کا مقصد براڈ بینڈ انٹرنیٹ، ٹیلی ایجوکیشن وغیرہ کی سروسز فراہم کرنا تھا۔ 2018 میں پاکستان نے چین کے تعاون سے مقامی طور پر تیار کردہ ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ بھی لانچ کیے۔ جولائی 2019 میں ایک ٹویٹ میں اس وقت کے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اعلان کیا کہ پاکستان خلائی مشن کے لیے خلابازوں کی بھرتی کا عمل 2020 میں شروع کرے گا
اور 2022 تک پاکستان کا پہلا انسان بردار مشن خلا میں بھیجا جائے گا۔ یہ اعلان بھارت کے چاند کی جانب بھیجے جانے والے مشن چندریان 2 کی لانچ کے 2 دن بعد سامنے آیا، تاہم ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اگر ہم پاکستان کے خلائی مشن کی بات کریں تو راکٹ یا کوئی اور ٹیکنالوجی بھلے دفاع سے متعلق ہو، مگر ہم انہیں اس طرح آگے بڑھائیں کہ ان سے عام زندگی میں بھی فائدہ اٹھایا جا سکے، جس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں تحقیقی اداروں اور یونیورسٹیوں کو مضبوط کیا جائے اور وہاں خلائی تحقیق کے کلچر اور ویژن کو فروغ دیا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی نشست پاکستان کے خلائی پروگرام کے بارے میں۔ ہمیں امید ہے کہ پاکستان آنے والے سالوں میں اپنی خلائی مشن میں مزید پیش رفت کرے گا اور عالمی سطح پر اپنی حیثیت کو مضبوط کرے گا۔ ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔